اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 121 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہنواز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 121 کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، نیز وہ جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ خرچ چھوٹا ہو یا بڑا، اور جس کسی وادی کو وہ پار کرتے ہیں، جس کسی وادی کو وہ پار کرتے ہیں، اس سب کو اس کے اعمال نامے میں نیکی کے طور پر لکھا جاتا ہے، تاکہ اللہ انہیں ہر ایسے عمل پر وہ اجر دے جو ان کے لیے بہترین عمل مقرر کیا گیا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی آسان تشریح۔ سورہ توبہ کے ایک بڑے حصے میں ان لوگوں کو ملامت کی گئی ہے جو تبوک کے جہاد میں شریک نہیں ہو رہے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ان آیات کریمہ کو سن کر صحابہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ آئندہ جو بھی جہاد ہوگا اس میں وہ سب جایا کریں گے۔ اس آیت نے واضح فرما دیا ہمیشہ کے لیے یہ سوچنا صحیح نہیں ہے۔ غزوہ تبوک میں تو ایک خاص ضرورت پیش آئی تھی جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں کو نکل کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن عام حالت میں مسلمانوں کو تقسیم کار پر عمل کرنا چاہیے جب تک امیر کی طرف سے اطلاع عام نہ ہو، یعنی ہر شخص کو جہاد میں شریک ہونے کا حکم نہ ہو۔ جہاد فرض کفایہ ہے۔ اگر ہر بڑی جماعت میں سے کچھ لوگ جہاد کے لیے چلے جایا کریں تو سب کی طرف سے یہ فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ یعنی فرض کفایہ ایسا فرض ہے جو کسی بھی علاقے میں سے، گلی میں سے، محلے میں سے ایک آدمی بھی اگر شامل ہو جائے تو ان تمام کو ہی اس کی شمولیت سمجھی جاتی ہے اور اس کا اجر و ثواب ان تمام کو ملتا ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جس طرح جہاد امت مسلمانوں کے لیے ضرورت ہے، اس طرح دین کا علم حاصل کرنا بھی امت کے لیے ایک اہم ضرورت ہے۔ اگر سب لوگ جہاد میں نکل کھڑے ہوں تو علم دین کی درس و تدریس کا فریضہ کون انجام دے گا؟ لہٰذا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ جہاد میں نہ جانا چاہیں وہ اپنے شہر میں رہ کر دین کے پھیلانے میں مدد کریں۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے جہاد فرض کفایہ ہے۔ اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ غزوہ تبوک میں نبی علیہ السلام کے ساتھ کوچ کرنے والے جب لوگوں نے ارادہ کیا تو سلف کی ایک جماعت کا یہ خیال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے نکلیں تو ہر مسلمان کو کوچ کرنا واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی ہلکے اور لدے ہوئے نکل پڑو، اور یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ اہل مدینہ کو کوئی حق نہیں کہ جہاد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ جائیں آخر تک۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس آیت کے ذریعے اوپر والی آیت منسوخ ہو گئی۔
کہا جاتا ہے کہ تمام قبائل کے سفر کرنے یا کسی قبیلے میں سے بعض کے سفر کرنے سے جبکہ سب نہ نکلیں، مراد انہیں یہی ہے کہ سفر پر نہ جا کر نبی کے ساتھ رہنے والے ہر اترانے والی وحی اتر آنے والی وحی کو لکھ لیں اور یاد رکھ لیں، اور جنگ کر کے واپس آنے والے لوگوں کو احکام الہی بتائیں، اور سفر سے واپس آنے والے یہ بتائیں کہ دشمن کے ساتھ کیسی گزری اور کفار کے کیا حالات ہیں۔ اب یہ معینہ سفر میں دوبارہ دو باتیں جمع ہو گئیں، ایک سفر معینہ ان لوگوں کا جو جہاد پر جا رہے ہیں، دوسرا ان لوگوں کا جو قیام یعنی پیچھے رہ گئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ٹھہر گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اس لیے یہ فرض کفایہ ہیں۔ اللہ اکبر، چند لوگ نہ کریں تو اور چند لوگوں کا ضروری اور فرض ہے، چند لوگوں پر ضروری اور فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ کل پھر پڑھا جائے گا۔ یا اب میرے پروردگار جو کچھ بھی پڑھا گیا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، اور بیماروں کو شفائے کلی، شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔